حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس نے شب و روز ایک ایک درہم ایک ایک دینار کر کے اکٹھا کیا، 800 اس نے دینار اکٹھے کیے۔ جب 800 دینار اکٹھے کیے، قافلہ روانہ ہونے میں بھی وقت تھا، دل میں خیال آیا کہ چلتا ہوں بازار جا کر کچھ چیزیں لاتا ہوں جو وہاں کی ضروریات ہوں گی۔ تو جب بازار گئے تو بازار میں دیکھا ایک چادر میں لپٹی خاتون، ان نگاہوں سے، بری نگاہوں سے وہ دیکھ رہی ہے، ہر آنے جانے والوں کو، بازار میں ہر آنے جانے والے کو وہ دیکھ رہی ہے۔ تو وہ شخص جو بازار میں چیزیں خریدنے کے لیے گیا تھا کہ میں حج پر جاؤں گا، جب اس نے دیکھا، اس خاتون سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا تعلق خاندان آل نبی اولاد علی سے ہے، میرا تعلق رسول اللہ سے ہے، میری امی جان بطول زہرا ہیں، 4 دن 5 دن ہو گئی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، بھوک سے بلک رہی ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتی ہوں، مانگ نہیں سکتی ہوں، لیکن ان نظروں سے دیکھ رہی ہوں، کوئی تو آئے جو اس سید زادی پر اس انداز سے اپنے آپ کو پیش کرے کہ یہ آل نبی اولاد علی ہے۔ آپ نے ہمت کی ہے، پوچھ لیا ہے یہ بزرگ جنہوں نے رات دن کر کے 800 درہم اور دینار اکٹھے کیے تھے، وہ سارے کے سارے اس بڑھیا کو دیے اور کہا کہ بہنا گھر جائیں، اپنے بچوں کو کھلائے پلائیں۔ اب واپس پلٹتے ہیں، نگاہوں کو نیچے کر کے، قافلہ جانے والا ہے، قافلے والے کہیں گے کہاں ہے تیرا سامان، کہاں لے کر آیا ہے؟ کہتے اسی سوچ میں جو ہوں واپس آ کے اپنے گھر چلا گیا، لیکن حج کرنے اس سال نہیں گیا ہے۔ قافلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قافلہ چلا گیا، پھر واپس پڑنے لگا۔ مجھے پتا چلا کہ ہمارے علاقے میں دوبارہ وہی قافلہ جو مدینے سے، مکے سے ہو کے آ رہا ہے، دوبارہ آنے لگا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں تو جا نہیں سکا ہوں، لیکن جو گئے ہوئے تھے ان کو دیکھ لوں گا، انہوں نے تو مدینہ دیکھا ہوگا۔ کہاں؟ انہوں نے تو مدینہ دیکھا ہوگا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ان ترسی نگاہوں سے اپنے گھر سے باہر نکل کر حاجیوں کے آنے کے انتظار کرتا ہے۔ جب حاجی قریب آتے ہیں تو یہ مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے، حج کی سعادت ملی ہے۔ اور تو وہ جو ملنے والا ہر شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو بھی مبارک ہو، آپ بھی تو ہمارے ساتھ ہی تھے۔ وہ دوسرے سے ملتا ہے، پھر اپنے وہم و گمان میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ کیسا ماجرا ہے، میں حج پہ گیا نہیں ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک کہنے لگا کہ ہم طواف کر رہے تھے، تو نے میرے ساتھ ہی تو طواف کیا تھا۔ ہم جب مینا کی طرف چل رہے تھے تو نے ہمارے ساتھ ہی مینا کی طرف چلے تھے۔ جب عرفات کی طرف جا رہے تھے تو عرفات میں آپ ہمارے ساتھ ہی تو تھے۔ جب ہم مدینہ گئے تو مسجد نبوی میں منبر کے قریب، آقا علیہ السلام کے منبر کے پاس آپ ہی تو تھے۔ وہ شخص حیرانی اور پریشانی کی اسی عالم میں جب گھر جاتا ہے، گھر جا کر سوتا ہے، یہ دنیا کی آنکھ کیا بند ہوتی ہے، قسمت کی آنکھ جاگ اٹھتی ہے۔ دو جہاں کے والی، نبی رحمت، شفیع امت، نور مجسم، صاحب الاولاق، زینت بزم کائنات، فخر موجودات، والی کون و مکان، قربان جائیں آنکھ بند ہوتی ہے۔ میرے سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ سرکار خواب میں جب تشریف لائے تو آقا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر التجائیں کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب یہ کیا ماجرا ہے کہ میں حج کرنے نہیں گیا ہوں، لیکن حاجی کہہ رہے ہیں تم ہمارے ساتھ تھے۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے میری آل اور اولاد کا خیال کیا، تو نے وہ پیسے اکٹھے کیے تاکہ تو حج کرے، تو نہیں جا سکا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے تمہیں وہاں پہنچا دیا تھا۔